اور آپ کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی. پہلے حران گئے, پھر مصر گئے, پھر بلاد الشام میں گئے اور وہیں پر آباد ہوئے. تو پہلے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا کرتے تھے, دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے. لیکن بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا, اور نبی بنا کر کے ان کو سدوم اور عمورہ کی جو بستیاں تھیں, جو قوم تھی, اس کی طرف ان کو مبعوث کیا گیا. تو ان کی ولادت 1861 قبل میلادی میں ہوئی. 1861 قبل میلادی میں حضرت لوط علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی, اور 1686 قبل میلادی میں ان کا انتقال ہوا. یعنی اس طرح سے ان کو 175 سال کی عمر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر قرآن کی مختلف صورتوں میں 27 بار ہوا ہے. قرآن کی مختلف صورتوں میں 27 بار ہوا ہے. تو یہ حضرت لوط علیہ السلام کی تعریف ہو گئی. اس کے بعد میں نے بتایا کہ لوط علیہ السلام کا زمانہ کیسا ہے. تو ان کا زمانہ وہی ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تھا. یعنی آج سے تقریباً 4000 سال پہلے, 4000 سال پہلے, یعنی 1686 بعد جوڑیں گے تو تقریباً جو یہ زمانہ کا ہوتا ہے 4000 سال پہلے کا زمانہ ہی ہوتا ہے. لوط علیہ السلام کے زمانے کے اندر پائے گئے. پھر میں نے بتایا ہے کہ قوم لوط یہ کہاں پر آباد تھے. تو اس کے بارے میں اختلاف ہے, 3-4 اقوال ہیں, لیکن ان اقوال میں جو سب سے زیادہ راج ہے وہ یہ ہے کہ سدوم اور عمورہ جو یہ بستیاں تھیں, یہ بحر میت جو کہ اردن اور فلسطین کے سرحدوں پر واقع ہے. بحر اردن کا جو اس کا جنوبی حصہ ہے, ساؤتھ بیسن جو ہے, ساؤتھ بیسن کے جنوب کے اندر یہ سدوم اور عمورہ کی بستیاں یعنی واقع تھیں. اور اہل عرب ان کو جانتے تھے, اور ان کا گزر بھی وہاں سے ہوتا تھا, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّهَا بِسَبِيلٍ مُقِيمٍ, اور اسی طرح سے فرمایا وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهَا مُصْبِحِينَ, کہ تم لوگ وہاں پر صبح شام گزرتے بھی ہو, اور یہ واضح راستے کے اندر واقع ہیں. تو اہل عرب جو ہے ان بستیوں کو جانتے تھے, اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے توبیخ بھی کی ہے کہ تم لوگ ان بستیوں کو دیکھتے ہو, وہاں سے تمہارا گزر ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود تم سے نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو. افلا تعقلون, کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے, کیا تم اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہو. تو لوط علیہ السلام کی تعریف ہو گئی, ان کا زمانہ ہو گیا, ان کا مسکن و علاقہ ہو گیا کہ کہاں پر وہ لوگ رہتے تھے. پھر یہاں پر ایک اہم چیز یہ ہے کہ کیا لواطت یا لواط یا لوطی, یہ جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں عربی میں, تو کیا یہ لوط علیہ السلام کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے؟ حاشا اللہ, نعوذ باللہ. تو اس کے بارے میں بھی علماء کے درمیان اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ لوط جو ہے یہ عربی لفظ ہے, عربی لفظ نہیں ہے, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ عربی لفظ ہے. لیکن صحیح اس کے بارے میں ہی راجح قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ لوط کا لفظ جو ہے یہ غیر عربی ہے, یہ عربی لفظ ہے, اس لیے یہ اس کا مصروف نہیں ہوگا, یہ اسم غیر مشتق ہے. اور دوسرا کلمہ لوط, لوط جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے, اور اسی لوط سے جو ہے یہ لوط اور کیا نام ہے لوطی یا لواطت یا لواط جو ہے یہ بنا ہے, جس کا ایک معنی ہوتا ہے لاتا یا لوتوں سے, لات سے اور چپک جانا, کسی چیز کا کسی چیز سے چپک جانا. تو جب عربوں نے اس کا نام لواطت رکھا تو چونکہ جب مرد کے ساتھ اپنی جنسی خواہش کو پوری کرتا ہے تو اس کے ساتھ چپک جاتا ہے, اس لیے اس کا معنی کیا رکھا گیا, لواطت رکھا گیا. تو اور بھی اس کے بہت سارے معنی ہیں جس کو میں نے وہاں پر بیان کیا ہے. پھر اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے, اس کی اصطلاحی تعریف یہاں پر ذکر کی گئی ہے, اور تفسیر پر جو ہے بہت تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے. اس کے احکام اور اس کے فوائد جو ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے. اب یہاں پر ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ لواطت کا آغاز کب سے ہوا. تو ہمارے بہت سارے جو ویسٹرن اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں, جو ویسٹرن اپنے آپ کو مفکرین کہتے ہیں, تو ان میں سے بہت سارے لوگوں کا یہ قول ہے کہ اس کا آغاز جو ہے 9600 سال یعنی قبل میلادی ہوا. کوئی کہتا 8000 سال, کوئی کہتا 7000 سال قبل میلادی ہوا. لیکن یہ سب اقوال قرآن مجید کی روشنی میں سراسر غلط ہے, لہذا ان پر کسی طرح کوئی توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما سبقکم بها من احد من العالمین, کہ ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسا جرم ہے جس کے اندر تم سے پہلے دنیا کی کسوں قوم نے جو ہے اس کام کو انجام نہیں دیا ہے, تم پہلی قوم. لہذا مغربی مفکرین یا ملحدین یا سوکال جو دانشور ہیں وہ کچھ بھی کہتے رہیں, لیکن ہم قرآن مجید کی روشنی میں ہی کہتے ہیں کہ لواطت کا آغاز بنی بشر کی تاریخ میں اس دنیا پر سب سے پہلے کب ہوا, قوم لوط کے اندر. اس کے بعد یہ بیماری جو ہے مختلف قوموں کے اندر منتقل ہوتی رہی, اور آج کل کے زمانے میں اس کا وجود بہت زیادہ